اندر داخل ہوا، عرش والا خدا دیکھ رہا تھا، عرش ہل گئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو میرا ایک محبوب، میرا ایک پیارا، میرا ایک خلیل میرے نام پر آگ میں چھلانگ لگا دیا ہے، میری کبریائی کا اعلان کر کے، میری ربوبیت کا اعلان کر کے، میری الوہیت کا اعلان کر کے، میری بڑائی کا اعلان کر کے، میری بندگی کا اعلان کر کے، مجھے ایک مان کر کے، میرا نام لے کر کے آگ میں چھلانگ لگا دیا ہے۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبی بام بھی۔ عقل کہتی تھی کہ تو جل جائے گا، عقل کہتی تھی کہ تو راکھ ہو جائے گا، عقل کہتی تھی کہ تو راکھ ہو جائے گا، لیکن عشق یہ کہتا تھا کہ جس خدا کے نام پر میں آگ میں جانا چاہتا ہوں وہی خدا آگ کو جلانے کا حکم بھی دے گا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وقال تعالى ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں ان سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ آگے آ جائیں، جو آگے جگہ جو خالی ہیں ان کو پر کر لیں، مل کر کے بیٹھیں، جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے تو مل کر بیٹھا کرتے تھے، اس وجہ سے ان کے دل بھی ملا کرتے تھے۔ تو ہم لوگ بھی مل کر کے بیٹھیں تاکہ ہمارے دل بھی مل جائیں۔ عزیزان گرامی، جو میں نے قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، میں اسی کی تشریح کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ حج کا موسم ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور قرآن پاک میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا جگہ جگہ پر ذکر فرمایا، ان احوال کی روشنی میں میں اسی آیت کریمہ کی تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اللہ رب العزت کے جلیل القدر پیغمبر تھے، اور اللہ نے ان سے 4 امتحانات لیے، 4 پرچے ڈالے، اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے ہر پرچے میں کامیابی حاصل کی اور فرسٹ ڈویژن سے پاس ہوئے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام ان 4 پرچوں میں، ان 4 امتحانوں میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے گولڈ میڈل حاصل کیا۔ گولڈ میڈل بھی نرالا ہمارے ملک میں، ہمارے ہندوستان میں یا ہمارے شہر میں، ہمارے قصبے میں، ہمارے ضلع میں، ہمارے صوبے میں جب کوئی گولڈ میڈل حاصل کرتا ہے، کوئی انسان گولڈ میڈل حاصل کرتا ہے تو وہ دنیا کی دولت، سونے، روپے، پیسے کا کوئی تمغہ لیتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ رب العزت سے گولڈ میڈل حاصل کیا، اس گولڈ میڈل کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے بھائیوں، گولڈ میڈل بھی بے مثال ہے، امتحان بھی بے مثال ہے، اور کامیابی بھی بے مثال ہے۔ اب دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی پہلی آزمائش، دوسری آزمائش، تیسری آزمائش، چوتھی آزمائش، یہ ہمیں کیا سبق دیتی ہے، ہمیں کیا پیغام دیتا ہے، ہمیں کیا درس دیتا ہے، اور ہمیں کیا ایسمس دیتا ہے؟ اللہ کے رسول کا اسوہ حسنہ، اللہ کے پیغمبر کا اسوہ حسنہ ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے، ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، ہمیں پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اللہ رب العزت کے وہ پیغمبر ہیں کہ جس پیغمبر کا پہلا امتحان یہ ہوا کہ آپ کو نمرود کے دربار میں لایا گیا، پیش کیا گیا۔ کیوں لایا گیا؟ اس وجہ سے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے ان کے خداؤں کا ستیہ ناش کر دیا تھا جب قوم میلے پر چلی گئی تھی۔ میرے بھائیوں، اب دیکھیں، جب ساری قوم میلے پر چلی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام
ان کے ربواڑے میں داخل ہوئے اور کسی کا ناک توڑ دیا، کسی کا کان توڑ دیا، کسی کی ٹانگیں توڑ دی، اور جو ان میں سب سے بڑا بت تھا جو گرو گھنٹال تھا اس کے کندھے پر کلہاڑا لٹکا دیا۔ اللہ رب العزت کو پیغمبر کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ آپ اس ربواڑے میں کس طرح داخل ہوئے، پھر آپ جا کر کے وہاں ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا، پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوا، پورا ایک ایک ادا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں محفوظ فرما دیا، قرآن پاک کی آیت کے اندر محفوظ فرما دیا۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ میرے سامنے گھڑی بھی لگی ہوئی ہے، تو میں مختصراً ان واقعات کی طرف اشارہ کر کے اپنا مدعا آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو جب قوم میلے سے واپس آئی تو نمرود نے کہا ہمارے خداؤں کا ستیہ ناش کس نے کر دیا؟ تو قوم کے لوگوں نے کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہ ایک شخص ہے ابراہیم، نوجوان ہے۔ فتن، اس کی تحقیق پر غور کیجیے، فتن کس کو کہتے ہیں؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک شخص ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ نوجوان ہے۔ تو پتہ چلا کہ کفر کا مقابلہ نوجوان ہی کیا کرتے ہیں، باطل کا مقابلہ نوجوان ہی کیا کرتے ہیں، دشمنان اسلام کا مقابلہ نوجوان ہی کیا کرتے ہیں۔ فتن عربی زبان میں کہتے ہیں ابھری ہوئی جوانی والے کو، تو لوگ اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ابراہیم کو دربار میں پیش کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو دربار شاہی میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ تم نے ہمارے خداؤں کا ستیہ ناش کیا، ہمارے خداؤں کا بیڑا غرق کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے عجیب جواب دیا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے نہیں کیا ہے، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں نے کیا ہے، بلکہ پیغمبر نے عجیب بات کی۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا تمہارے خداؤں کے ساتھ؟ تو نمرود نے کہا کوئی آ کر کے ہمارے خداؤں کا کسی نے ناک توڑ دیا، کسی نے کان توڑ دیا، کسی نے گردن توڑ دی، کسی نے ٹانگیں توڑ دی۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس کے بعد کیا ہوا؟ تو نمرود نے کہا کہ جو ہمارا بڑا بت تھا، ہمارا بڑا خدا تھا، اس کے کندھے پر کلہاڑا کوئی لٹکا کر کے چلا گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی جو تمہارا سب سے بڑا خدا ہے جس کے کندھے پر کلاڑا لٹکا ہوا، اسی سے پوچھ لو نا کہ تمہارے پاس کون آیا ہوا تھا، تمہارے چھوٹوں کی ٹانگیں کون توڑ کر کے چلا گیا، تمہارے خداؤں کے ساتھ ستیہ ناش کون کیا، اپنے بڑے سے پوچھ لو۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ وہ کیسے بتا سکتا ہے، وہ تو نہ بول سکتا ہے نہ بات کر سکتا ہے، وہ کیسے بتا سکتا ہے کہ ہمارے ربواڑے کے اندر، ہمارے بت قدے کے اندر کون آیا تھا اور یہ سارا معاملہ کر کے گیا ہے۔ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام یہ گفتگو کر کے بادشاہ کی دماغ کی کھڑکیوں کو کھولنا چاہتے تھے۔ اس کے بعد بادشاہ جو ہے لاجواب ہو گیا، غصے میں آ کر کے 40 میل لمبی چوڑی آگ جلانے کا حکم دیا۔ 40 میل لمبی چوڑی آگ، آسمان سے بات کرنے والی آگ، آسمان سے گفتگو کرنے والی آگ، اور اس کے بعد مضبوط طاقتور لوگوں کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک بہت بڑے گوفن میں ڈال کر اور ایک بہت بڑے ٹوکرے میں ڈال کر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اس آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ پیغمبر جیسے آگ کے اندر داخل ہوا، عرش والا خدا دیکھ رہا تھا، عرش ہل گئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو میرا ایک محبوب، میرا ایک پیارا، میرا ایک خلیل میرے نام پر آگ میں چھلانگ لگا دیا ہے، میری کبریائی کا اعلان کر کے، میری ربوبیت کا اعلان کر کے، میری الوہیت کا اعلان کر کے، میری بڑائی کا اعلان کر کے، میری بندگی کا اعلان کر کے، مجھے ایک مان کر کے، میرا نام لے کر کے آگ میں چھلانگ لگا دیا ہے۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبی بام بھی۔ عقل کہتی تھی کہ تو جل جائے گا، عقل کہتی تھی کہ تو راکھ ہو جائے گا، لیکن عشق یہ کہتا تھا کہ جس خدا کے نام پر میں آگ میں جانا چاہتا ہوں وہی خدا آگ کو جلانے کا حکم بھی دے گا۔ آگ کا کام ہے انسان کی ہڈیوں کو جلا دے، آگ کا کام ہے
لکڑی کو جلا دے، آگ کا کام ہے لوہے کو پگھلا دے، آگ کا کام ہے انسان کی ہڈیوں کو بھی جلا دے، لیکن آج آگ کام نہیں کر رہی ہے۔ عرش سے آواز آئی، اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ، تمہیں اجازت نہیں ہے کہ میرے پیغمبر کے ایک بال کو بھی بیکا کر سکے، تجھے اجازت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا، قرآن بول اٹھا، قرآن نے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ یہ آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ کیسی ٹھنڈی؟ برف جیسی نہیں، اگر برف جیسی ٹھنڈی ہو جائے تو ٹھنڈ کی وجہ سے، برف کی وجہ سے حضرت ابراہیم کو تکلیف ہوگی۔ کیسی ٹھنڈی ہو جا، ایسی ٹھنڈی ہو جا بالکل ایئر کنڈیشن بن جا، تاکہ دنیا کو پتا چلے، دنیا کو پتا چلے کہ دہکتے ہوئے انگارے عرش سے باتیں کر رہے ہیں۔ ان دہکتے ہوئے انگاروں کو اللہ رب العزت گل و گلزار بنا کر کے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو آج پہلی آزمائش کے اندر پاس کر چکا ہے، کامیاب کر چکا ہے، دنیا کو یہ پتا چلے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی آزمائش تھی، یہ پہلا امتحان تھا جو انہوں نے کامیابی حاصل کی۔